پھر یہ 9 محرم کے روزے کی تربیت کس وجہ سے دی گئی؟ یہ تعلیم کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ دن بھر ایک دن جس کی فضیلت نہیں ہے 10 محرم کی طرح، اس دن روزہ رکھ کر ایک عبادت کروا کر کیا تربیت دی جا رہی، کیا تدریس دی جا رہی، کیا پیغام دیا جا رہا، کیا نصیحت دی جا رہی، کیا تیاری کی جا رہی، کیا ٹریننگ دی جا رہی، اس کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے۔ 9 محرم کا جو روزہ ہے وہ 10 محرم کی طرح فضیلت والا نہیں، بلکہ 9 محرم کے روزے کے ذریعے مخالفت کی ٹریننگ دلوں کے اندر دی جا رہی ہے، مخالفت کا جذبہ بتایا جا رہا ہے، مخالفت ہر اس بات کی جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، مخالفت ہر اس بات کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو، مخالفت ہر اس عقیدے کی، مخالفت ہر اس عبادت کی، مخالفت ہر اس رسم و رواج کی، مخالفت ہر اس کسٹمز کی، مخالفت ہر اس برتھ ڈے کی، ہر اس اینیورسری کی، ہر اس شراب پینے کی، ہر اس مجلس کی جو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ مخالفت کی تربیت دینے کے لیے 9 محرم کا روزہ تمہاری زندگی میں ایک تربیت کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ مخالفت سکھاتا ہے یہ روزہ۔ کیوں کہ یہود بھی شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عادت ہے کہ ہمارا عمل جدا ہونا مشرکین سے، یہود اور نصارہ سے، اس لیے کہا 10 کا تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ ہے۔ لیکن 9 کو اس وجہ سے رکھو تمہارے اور یہود کے عمل میں فرق محسوس ہو جائے، تمہاری اور یہود کی عبادت میں فرق محسوس ہو جائے، اس وجہ سے تمہیں 9 کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تمام امور اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ کے بالوں کا اسٹائل دوسرے مذہب کے لوگوں کی مخالف رہنا، دوسرے لوگ داڑھی بھی چھوڑتے ہیں، مونچھی بھی چھوڑتے ہیں، آپ مخالف میں رہیے۔ دوسرے لوگوں کے بالوں کا اسٹائل خدا، نیچے سے پورے چھٹے ہوئے، اوپر سے جو سو چوڑی کا گھونسلا، آپ کی مخالفت رہنا۔ دوسرے لوگوں کے کلچر میں شراب پینا ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے لوگ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے لوگ بچے کی پیدائش پہ برتھ ڈے کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے لوگ مرنے پر ڈیتھ اینیورسری برسی کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے لوگ موت کے 10ویں دن 10واں کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، جدا ہو جاؤ۔ دوسرے دو لوگ شادی کا ہر سال ویڈنگ اینیورسری مناتے ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں گیا، جدا ہو جاؤ۔ اور اپنے پاس ایسے جو سو مسخرے فتوے آتے ہیں کہ سمجھے کہ مل صاحب برتھ ڈے تو نہیں منا رہا ہوں، مگر ہر سال برتھ ڈے کے دن مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں، کھلا لوں کیا؟ یہ بھی برتھ ڈے منانے کا طریقہ ہے۔ پھر آپ کا مخالفت رہنا، ہمارے عمل میں دوسروں کے عمل میں جدائی رہنا ہے، ہمارے عقیدے میں دوسروں کے عقیدے میں جدائی رہنا ہے۔ کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی عبادت، کوئی کسٹم، کوئی رواج، کوئی سسٹم، کوئی دعوت، کوئی لین دین، کوئی معاملہ، کوئی لباس جو دوسرے مذہب کے لوگوں کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے، اس کی مکمل طور پہ مخالفت ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پہنے ہوئے رنگوں کے کپڑوں کو پہننے سے منع کر دیے۔ زرد رنگ کا کپڑا، سیفران رنگ کا کپڑا مرد کے لیے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی لال رنگ، دسترخوان کی طرح کا لال کپڑا مردوں کو پہننے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ مشرکین کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن خاص روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے روزہ رکھتے تھے کیونکہ یہود کی عید کا دن تھا ہفتے کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے اتوار کا دن، تو لگاتار ہفتہ اتوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ مخالفت کرنے کے لیے۔ آپ انڈرسٹینڈنگ لائیے اپنے اندر۔ یہ 9 محرم کا جو پیغام ہے مخالفت کا پیغام ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، لکم دینکم ولی دین، آپ کا مذہب آپ کے لیے اچھا ہے، ہم کو اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب ہمارے لیے بہتر ہے۔ مخالفت، ہفتے کا روزہ، اتوار کا روزہ، کپڑے پہننے کے معاملے میں، بال سجانے کے معاملے میں، مونچھ ٹرم کرنے کے معاملے میں، کیا کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تصور کر کے دیکھیے، صرف مخالفت کا جذبہ ڈالنے کے لیے۔ اور یہ مخالفت اگر آج ہمارے اندر نہیں آئی، شدید محبت دین سے نہیں ہے، تو 3 باتیں سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا ساتھ میں، اور کھاتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، بائیں ہاتھ سے چھوڑ دیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، یعنی تکبر میں کہا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ بات ہے
तब तो हमेशा तू सीधे हाथ से खाना कभी नहीं खा सकेगा। रावी हदीस कहते हैं जिंदगी भर उस आदमी का मामला यह था, कभी अपने सीधे हाथ से खाना नहीं खा सका। जहां पर अदना मामूली बात समझी जाएगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, अंजाम यह हो जाता कि ऐसी मोहर दिल पे लग जाती गुमराही की, फिर सीधा हाथ भी उठना मुश्किल हो जा सकता। जबकि हाथ में फालिज भी ना हो, लेकिन तौफीक जब अल्लाह हटा देगा, मोहर जब गुमराही की अल्लाह लगा देगा, नबी की सुन्नत की तौफीक भी नहीं हो सकती। फिर ये मुखालिफत का पैगाम 9 मुहर्रम का रोजा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ 100 रुपीज डोनेशन के जरिए आपकी एक छोटी सी कोशिश कई सारे मुस्लिम लड़के और लड़कियों के स्कूल की फी पेमेंट का इंतजाम कर सकती है, जहां वो दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। और इन बच्चों के वालिदैन ने हमसे अपील की है कि हम आपसे उनके स्कूल की फी पेमेंट के लिए अपील करें। इन वालिदैन ने फी का कुछ हिस्सा पेमेंट किया है, स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से इनके लिए कुछ इंतजाम किया जाता है, और बकिया फी के लिए आपसे अपील की जा रही है। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर पेमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया उस पर आप पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करें, और रसीद भी हासिल कर सकते हैं फी पेमेंट की, भले 100 रुपए ही क्यों ना हो। 100 के अलावा जो रकम आप देना चाहते हैं इन बच्चों की फी पेमेंट के लिए दे सकते हैं।